हुकूमत खत्म होने के बाद डेजिग्नेशन लिया मीडिया एडवाइजर का, लेकिन के 5 दिन बाद जमान पार्क और बनी गाला में मेरा दाखिला ममनू कर दिया गया। पिछले साल इसी मई के महीने के एंड में मैंने इमरान खान साहब को एक मैसेज किया, तकरीबन 7 मिनट। मैंने इमरान खान साहब को बड़े दर्द दिल से एक बात समझाई, तशद्दुद की पॉलिसी छोड़ दें, रियासत से टकराव की पॉलिसी छोड़ दें, अदारों से टकराव की पॉलिसी छोड़ दें और अपनी जिद्दोजहद प्योर पॉलिटिकल रखें। कोई 10 मीटिंग की है पिछले 1 साल में कोर कमेटी की। फयाज चौहान जिसने जिंदगी दांव पे लगाई हुई थी, वो जनाब उस कोर कमेटी के अंदर नहीं बुलाया जाता था और उसको निकाल दिया गया, लिस्ट से निकाल दिया गया। कल जब मेरी जमानत हुई, मेरा फैमिली आई, मैंने बड़े शौक से पूछा, मैंने कहा यार वो खान साहब ने जब मैं गिरफ्तार हुआ था मेरा घर तबाह कर दिया गया, 30-35 लाख का मेरा नुकसान, चूरा चूरा, क्या खान साहब ने कोई मेरे हवाले से कोई ट्वीट किया? मैंने बच्चे से पूछा, मैंने कहा यार 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, मैं एक दफा तो दंग हो गया। सर मेरा सुन, बाकी लोग 3-4 याद आए, फयाज चौहान याद नहीं आया जिसके साथ सबसे ज्यादा तबाही हुई। उस्मान डार के घर से ज्यादा तबाही मेरे घर में। खान साहब के कानों में डाल दिया गया ये फौज का बंदा है, ये फौज का बंदा है, ये फौज का बंदा है। मैं हर रोज कुर्बानी दे रहा हूँ, 9 पर्चे, 2 मेरे पे हमले। मेरा हार्डवेयर P+ और फौज प्लस है। फौज से जो मोहब्बत है, अपर मिडिल क्लास, पढ़ी लिखी अपर मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे दोस्त, मेरी गुफ्तगू से पहले जनाब बारिश हो गई है, जो इस बात की अलामत है कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं इमरान खान साहब का मीडिया एडवाइजर था और 9 तारीख का जो इवेंट हुआ, मैं ये समझता हूं कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम शदीद सिफारिश के साथ बड़ी मुश्किल से हुकूमत खत्म होने के बाद डेजिग्नेशन लिया मीडिया एडवाइजर का, लेकिन उसके 5 दिन बाद जमान पार्क और बनी गाला में मेरा दाखिला ममनू कर दिया गया, जिसकी एक एपिसोड आपने वो शहबाज गिल वाली टीवी चैनल्स पे देखी। इस तरह की कम से कम कोई 15-20 एपिसोड्स हैं कि जो उस जोर को सबने देख लिया जो तुमने सरे बाजार किया, उस जुल्म को दुनिया क्या जाने जो तुमने पसे दीवार किया, जो आपकी नजरों में नहीं आई कि जमान पार्क और बनी गाला में पाबंदी लग गई। क्यों? पिछले साल इसी मई के महीने के एंड में मैंने इमरान खान साहब को एक मैसेज किया, तकरीबन 7 मिनट का, और वो मैसेज मैंने दुनिया अखबार के बड़े मशहूर कॉलमिस्ट हैं, मनीर बलोच साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और पाकिस्तान के दर्द दिल रखते हैं और फौज के हवाले से भी उनकी मोहब्बत सारी दुनिया जानती है, बड़े मशहूर कॉलमिस्ट हैं। और आज की इस मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद टीवी चैनल्स में लोग उनको लेंगे और उनसे पूछ सकते हैं कि फयाज चौहान ने ये बात सही कही या गलत कही। मैंने जो इमरान खान साहब को मैसेज भेजा, वही मैसेज मैंने अमानतन उनको भेजा। मैंने कहा बलोच साहब ये मैसेज अपने पास आपने रख लेना है, जिंदगी में किसी मौके पे आपने गवाही के तौर पे ये मैसेज रखना है और ये सुनने के बाद गवाही देनी है कि क्या फयाज चौहान ने अपने लीडर इमरान खान को ये एडवाइस दी कि नहीं दी। फिर उसके बाद 1 महीने बाद दोबारा एक मैसेज, हालांकि मुलाकात तो ये हमें ना टाइम देते थे। उसके बाद स्पेशली जो पहला मैसेज किया, वो मैसेज क्या था? मैंने इमरान खान साहब को बड़े दर्द दिल से एक बात समझाई कि हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पैरोकार हैं, हमारी पार्टी और आप, ये अदम तशद्दुद की पॉलिसी छोड़ दें, रियासत से टकराव की पॉलिसी छोड़ दें, अदारों से टकराव की पॉलिसी छोड़ दें और अपनी जिद्दोजहद प्योर पॉलिटिकल रखें। और ये जो आल पाकिस्तान लूटपार एसोसिएशन PDM है और ये जो मौजूदा हुक्मरान है, इनके खिलाफ अपनी जिद्दोजहद करें, इनको हदफ तनकीद बनाएं, इनको बेनकाब करें। जानते पूछते हो भी अगर आपको बहुत सी चीजें पता है या मुझे पता है, उसमें मैंने उनको एक एग्जाम्पल दी नैब न्याजी गठजोड़ की। मैंने कहा याद है 3.5 साल हमारे, इनका कोई लीडर आता था छोटे से बड़ा, नैब के अंदर या अदालतों के अंदर दाखिल होता था तो नैब न्याजी गठजोड़ करके जाता था और सारी दुनिया को और उनको भी पता था कि नैब के साथ न्याजी की कितनी गठजोड़ है और उसकी किसके साथ गठजोड़ है।
لیکن انہوں نے ٹکراؤ کی پالیسی نہیں اختیار کی. تو جناب خان صاحب، میں دوبارہ آپ کو ایک آپ کے کارکن کی حیثیت سے وزیر اعظم پاکستان کا دیکھنا چاہتا ہوں. آپ جس اسٹریٹجی کے اوپر چل رہے ہیں اور جو آپ نے اپنے ارد گرد بندے اکٹھے کر لیے ہیں، وہ آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے رہے. برائے مہربانی اس اسٹریٹجی کو ترک کریں اور پیور سیاسی انداز سے جو ہے وہ اپنی جدوجہد کریں. یہ میں نے میسج اونوت کہہ رہا ہوں. منیر بلوچ صاحب کو میں نے بھیجا، اور آج شام کو کوئی بھی اینکر منیر بلوچ صاحب کو لے لے، ان سے پوچھے کہ فیاض چوہان نے آپ کو ایک سال پہلے، پورا ایک سال پہلے، اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان ہوا کہ جناب ہمارا لگ گیا کاٹا پارٹی میں. بظاہراً عہدہ تھا، لیکن پارٹی کے اندر شہباز گل صاحب، چودھری فواد صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب، مراد سعید صاحب اور عالیہ حمزہ صاحبہ، شیری مزاری صاحبہ، وہ مقبول، مطلوب اور مقصود. کیوں کہ ہر الٹی سیدھی فوج کے حوالے سے خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے زوم میٹنگز ہماری ہر دوسرے دن ہوتی تھی ترجمانوں کی، اس میں بیٹھتا تھا. ملنے کی کوئی اجازت نہیں تھی، اندر بلانے کی کوئی اجازت نہیں تھی، کوئی ملنا ملانا، کوئی لفٹ نہیں. کور کمیٹی کا میں ممبر تھا برے وقتوں میں، 16 17 18 2000. اس میسج کے بعد کور کمیٹی سے نکال دیا. کوئی 10 ایک میٹنگ کی ہے پچھلے ایک سال میں کور کمیٹی کی. فیاض چوہان جس نے زندگی داؤ پہ لگائی ہوئی تھی، وہ جناب اس کور کمیٹی کے اندر نہیں بلایا جاتا تھا، اور اس کو نکال دیا گیا، لسٹ سے نکال دیا گیا اس میسج کے بعد. لیکن میں ڈسپلن کے تحت اسمبلی کا ممبر ہوں، پھر ترجمان ہوں، میں اپنی پارٹی کے ساتھ اور لیڈرشپ کے ساتھ وفا کا دامن نہیں چھوڑا. ہم چلتے رہے، سمجھاتے رہے. خیر لمبی سٹوری ہے. اصل چیز جس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوئی، سب سے پہلے تو مجھے وہ میرے بھائی نے منع کیا کہ یار یہ بات نہ کہنا، یہ بات کہنی پڑتی ہے. کل جب میری ضمانت ہوئی، میرا فیملی آئی، میں نے بڑے شوق سے پوچھا، میں نے کہا یار وہ خان صاحب نے جب میں گرفتار ہوا تھا، میرا گھر تباہ کر دیا گیا، 30-35 لاکھ کا میرا نقصان، چورا چورا. بیگم صفدر کے کہنے پر رانا ثناء اللہ کی پولیس نے، صرف بیگم صفدر کی خواہش پوری کرنے کے لیے. اور اس سے ایک دن پہلے میری دونوں بہنوں کے گھر تباہ کیے، میرے بھائی کا گھر تباہ کیا. اور پھر بیگم صفدر کی خواہش کے اوپر تھانہ سول لائن کے اندر میرے اوپر تشدد ہوا. کیا خان صاحب نے کوئی میرے حوالے سے کوئی ٹویٹ کیا؟ میں نے بچے سے پوچھا، میں نے کہا 15 تاریخ، 16 تاریخ، 17 تاریخ، 18 تاریخ، 19 تاریخ، ناٹ ایٹ آل. میں ایک دفعہ تو دھنگ ہو گیا، سر میرا سن، میں نے گھر تباہ کر دیا، اپنا فیملی تباہ کر دی. میرے گھر کے 4 لوگ گرفتار ہوئے، میں اکیلا نہیں ہوا. میرا بہنوئی، میرا بھتیجا یتیم، میرا بھانجا، 4 لوگ ہم گرفتار ہیں، اور 4 گھر تباہ ہوئے. خان صاحب کو شیری مزاری یاد آئی، سینٹر فلک ناز یاد آئی، باقی لوگ 3-4 یاد آئے. فیاض چوہان یاد نہیں آیا، جس کے ساتھ سب سے زیادہ تباہی ہوئی. عثمان ڈار کے گھر سے زیادہ تباہی میرے گھر میں ہوئی. ایک سنگل لائن نہیں ہے. جب میں بڑا ڈسٹرب ہوا، میں نے کہا اچھا. پھر اس کے بعد اصل چیز جس سے میں ساری چیزیں ڈسٹربنس ہوئی، ایک سال سے میں سمجھا رہا تھا. پھر بیچ میں نے کوئی 6 دفعہ آڈیو میسج واٹس ایپ پہ کیا، پچھلے مہینے بھی، اس سے پچھلے مہینے بھی، اس سے پچھلے مہینے بھی، کہ خان صاحب برائے مہربانی مجھے 5 منٹ کی ملاقات کا ٹائم دیں انفرادی، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. لیکن قربان جاؤں فواد چودھری، شہباز گل، مسرت چیمہ طرز کے سارے سیاستدانوں پہ. فیاض چوہان انہیں شاید کاٹتا تھا، اور خان صاحب کے کانوں میں ڈال دیا گیا یہ فوج کا بندہ ہے، یہ فوج کا بندہ ہے، یہ فوج کا بندہ ہے. میں ہر روز قربانی دے رہا ہوں. 9 پرچے، 2 میرے پہ حملے نون لیگ کے، ایک مائنر اور ایک انتہائی سویر جس میں میری جان جاتے جاتے بچی. جس دن حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنا، اسمبلی ہال، اسمبلی کے باہر 300-400 نون لیگ کے کارکنوں نے ہم 3 بندوں کے اوپر 8 دن میں نے جیل کاٹی پہلے، اور پنڈی پی ٹی آئی کی عزت بچائی
आमिर कियानी का तय हुआ था, सदाकत अब्बासी का तय हुआ था, वासिक क़य्यूम का तय हुआ था, सारे भाग गए। मैंने जिस जुर्रत के साथ दी वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, अब सारे लोग जानते हैं। सारी कुर्बानियां, और डेली मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया फ्रंट फुट पे। लेकिन जनाब एक सतर मेरे लिए खान साहब के जहन में नहीं आई, शायद उनके जहन में कोई ये चीज इतनी जागजी हो गई थी। अच्छा, एक साल में 5 मिनट की एक मीटिंग है, एक मीटिंग 5 मिनट की, और टिकटों की जब इंटरव्यू हो रहा था, एक मीटिंग, और उस इंटरव्यू के अंदर भी जो मुझे 5 मिनट के अंदर एक गिला दिया खान साहब ने, चौहान तुम फौज फौज बड़ा करते हो, क्यों? वो मुसर्रत जमशेद चीमा, शहबाज गिल, फवाद चौधरी, आलिया हमजा, शीरी मजारी, सारा दिन कुड़ कुड़ फयाज चौहान के वाले से वो कुर्बानियां दे रहा है, पर्चे झल रहा है, मारे खा रहा है। उसकी सोशल मीडिया की चारों अकाउंट्स 25 लाख फॉलोअर्स हैं। आपकी चारों अकाउंट्स में हर रोज की 1 से लेके 8 एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज, इस पीडीएम हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद की, वो ऑन ओथ मौजूद है। झूठ तो कोई इस दौर में कोई बोल ही नहीं सकता कि किसने क्या कुर्बानी दी। इस पूरे 1.25 साल के अंदर चौधरी सरवर आया, खान ने मुझे फोन किया, चौहान यार इसका जवाब देना है, अप्रैल के पहले 2 दिनों में। मेरी इतना बुजुर्गी वाला रिश्ता था चौधरी सरवर से, मैंने एक लम्हा नहीं लगाया। मैंने गवर्नर हाउस के गेट के ऊपर माल रोड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसी की तैसी फेर दी। उससे कोई 15-20 दिन गुजरे, ओन चौधरी आ गया, खान का डायरेक्ट फोन, चौहान यार इसका कोई और जवाब। वो जो 6 मिनिस्टर पाले हुए थे लाहौर में, दुध पीण भाग परी तो धौन कुटाण जुमा, किसी की पसली नहीं। ना गवर्नर सरवर के खिलाफ किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जवाब दिया फयाज चौहान। ओन चौधरी आया, लाहौर का था, खान फोन कर रहा है, मैंने ओन चौधरी मेरा रिश्तेदार था, मैंने उसकी ऐसी की तैसी फेर दी। 1, 2, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया टॉक, असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर। कोई 20-25 दिन गुजरे, अलीम खान मेरा बड़ा अच्छा दोस्त, खान का फोन, चौहान अपने दोस्त नईमुल हक को भेज रहा हूं, वो एलडीए वाले नईमुल हक जो फोत हो गया वो नहीं, उसके पास डॉक्यूमेंट है, इसका तो जवाब तो नहीं देना है, तो बाकी वो मिनिस्ट्रियां करेंगे। फयाज चौहान ने अलीम खान से अपना ताल्लुक बिगाड़ लिया। जो हुआ सारी दुनिया ने देखा। वक्त गुजरता गया, जो बुरा वक्त आए, 10 अप्रैल को हुकूमत गई, 10 अप्रैल से लेकर 17 जुलाई के इलेक्शन तक ऑन ओथ कह रहा हूं कि मियां महमूद रशीद, मियां असलम, मुराद रास, डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमायूं यासिर, जो नजरियाती हम 6-7 थे, उनमें से मेरे अलावा किसी एक की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर इस 3.5 महीने के अंदर हो, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। शाम को मीडिया टॉक, वो क्या कहते हैं, टॉक शो करना वो बड़ा आसान होता है। आए 32 मिनट का टॉक शो, 4 पार्टिसिपेंट, 2-2 मिनट की आए, मैं शाही की, चले गए। मीडिया टॉक और प्रेस कॉन्फ्रेंस वो होती है जो आपने 15 मिनट से लेकर 30 मिनट अपने धड़े का धड़ा कुटना होता है और मुखालिफ की जनाब आपने मंजी ठोकनी होती है। वो ठीक कह रहा है। इस 3.5 महीनों में मैंने 36 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रेक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, लाहौर के सारा मीडिया और पिंडी का मीडिया जानता है, प्रॉपर सारे टीवी चैनल्स के अंदर ब्रेक होती थी। कोई आवाज उठती थी खान के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ, फयाज चौहान हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन असेंबली के बाहर, रावलपिंडी के अंदर, असेंबली के अंदर। और यकीन जाने वो खौफो हरास का वो दौर था हमजा शहबाज की हुकूमत का, किसी एक ने भी नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दे मुझे। 17 जुलाई इलेक्शन जीते, वजारतें बनी, फयाज चौहान आउट, ये सारे के सारे जनाब मिनिस्टर। मेरी इज्जत बचाई चौधरी परवेज लाई साहब ने, अल्लाह उनको जिंदगी दे।
میں اپنے والد صاحب کے بعد اگر بزرگی کے حوالے سے کسی کی عزت کرتا ہوں تو چودھری پرویز لائی صاحب کی کرتا ہوں، جس میں بنیادی وجہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے جو ان کے کنٹریبیوشنز بھی ہیں انہوں نے، اور ایک اور شخصیت ہے جن کا میں نام نہیں لوں گا، ورنہ جتنا میں فرنٹ فٹ پہ 3.5 مہینوں میں، اور خیر اس سے پہلے اپنی پوری 16 سال کی زندگی اور پھر 3.5 سال کے اقتدار میں کھیل چکا تھا، اور اسپیشلی اس 3.5 مہینے میں اگلا 1 سال میڈیا کو، اسمبلی کے اندر مخالفین کو میں منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا۔ چودھری صاحب نے میری عزت رکھی، مجھے اپنا ترجمان بنا دیا۔ خان صاحب کو حافظ فرد نے کہا کہ فیاض نے پوچھا کہ یار آپ نے میرے سے یہ زیادتی کیوں کی، اسی دن جس دن منسٹریاں بنی، اس کو زیادہ ایگوسٹک نہ ہو۔ یہ مجھے حافظ فرد کا جواب آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں زیادہ ایگوسٹک نہ ہو فیاض چوہان کو کہے۔ جن کو بنایا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دسمبر، جنوری، فیبروری 2021 وہ سارے کے سارے منسٹر چودھری سرور صاحب کے ساتھ عمران خان اور بزدار صاحب کی حکومت گرانے کے لیے رجیم چینج آپریشن کے شریک تھے۔ گورنر ہاؤس کے اندر میٹنگز ہوتی تھیں، وہ سارے کے سارے۔ فیبروری میں ماحول چینج ہوا، سارے کے سارے دوبارہ مسلمان ہو گئے۔ فیاض چوہان اس وقت بھی ساری قربانی ہے، لیکن بہرحال جی ہمارا آؤٹ ہو گیا۔ پھر میں مسلسل سمجھاتا رہا خان صاحب کو، انہوں نے کاٹا لگا دیا، شہباز گل ہیرو بن گیا، فواد چودھری ہیرو بن گیا، مسرت چیمہ ہیرو بن گئی۔ زوم میٹنگ ہوتی تھی، اب تیسرے دن 6 یا 7 بندے تھے جو خان صاحب جیسے کہتے تھے یار بوٹوں والوں کے خلاف یہ بولو، بوٹوں والوں کے خلاف یہ، فوجیوں کے خلاف یہ، وہ ہاں میں ہاں ملاتے۔ جب بولنے کی کوشش کی، شٹ اپ کال زوم میٹنگ میں، نہیں بولنے دینا۔ پورا 1 سال مجھے یاد ہے کہ اگست کے پہلے 3 دنوں میں ایک زوم میٹنگ ہو رہی، میں نے سمجھانے کے لیے 75 دفعہ ہاتھ اٹھا کے بول کے کہا خان صاحب 1 منٹ، نہیں تم رہنے دو، چپ ہو گئے۔ پھر بھی جناب ہم دام میں، درم میں، سخنے۔ پھر میں پچھلے 3-4 مہینوں میں سمجھاتا رہا خان صاحب آڈیو میسج کر کے مجھے ٹائم دے دے، نہیں جی۔ پھر پچھلے 6 مہینے عامر کیانی جو سب سے پہلے جناب پھرتی دکھائی، جس کا مزارہ بنایا ہوا تھا 16 سال سے ہمیں اس پنڈی اسلام آباد کے اندر، خان صاحب نے، اس نے خان صاحب کی ہدایت پہ پنڈی شہر کے بچے کو پی ٹی آئی کے علاوہ یہ بتا دیا فیاض چوہان کا ٹکٹ نہیں ہو رہا۔ یہ یہاں پہ پنڈی کے موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں دوست، ان سے پوچھے میں جو پریس کانفرنس کرتا تھا اپنی پارٹی کے حق میں اور خان کی دھڑا کٹنے کے لیے، پریس کانفرنس ختم نہیں ہوتی تھی، صحافیوں کا پہلا، یہ ظریف صاحب بیٹھے ہیں، پہلا سوال ہوتا تھا آپ کو تو ٹکٹ ہی نہیں مل رہا جی، کہاں سے پتا چلتا تھا؟ یہ وہ خان نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی عامر کیانی کی، ایک 3rd کلاس قسم کا چھوکرا جانا، جس نے زندگی میں کبھی اصلاحی کمیٹی کی جوائنٹ سیکرٹری کا الیکشن نہیں لڑا ہوگا، اس کو جناب وہاں پہ میرے مقابلے میں بچے کو، اور پی ٹی آئی کی 80% تنظیم میرے مخالف کی ہوئی اس عامر کیانی نے عمران خان کی ہدایت پہ، ہم پھر بھی قربانیاں دے رہے ہیں، دیتے جو کچھ ہوا۔ آخر میں آپ کو 2-3 چیزیں، 1 مئی کو خان صاحب نے جو چیزیں جس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوئی، بنیادی 1 مئی کو خان صاحب نے یوم مزدور پہ ریلی لکھوائی۔ ریلی کا اب خان صاحب ٹریننگ دے رہے تھے فوجی علاقوں کے اندر عمارتوں کی طرف لوگوں کو مظاہرہ کرنے کی طرف لے جانے کی۔ خیر وہ زوم میٹنگز کے اندر کرتے رہتے تھے، وہ ایک لمز والا جانا کوئی جان شیر ہے جانا کوئی وہ گٹھا سا ابو داؤد ٹائپ جانا، وہ بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ ایک سلمان احمد رکھا ہوا تھا جس کا مجھے آج تک کرائٹیریا نہیں سمجھ آیا کیڑے پاسوں جانا سیاستدان ہے، وہ گلوکار جانا، وہ میٹنگ کے اندر بیٹھتا تھا۔ سارا زوم میٹنگز کے اندر موٹیویٹ کیا جاتا تھا ترجمانوں کو کہ میڈیا کے اندر کس طرح فوج کے خلاف، باجوہ کے خلاف آپ نے جناب کیا کیا باتیں کرنی ہیں، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا، خوف کے دروازے توڑ دو، سارا کچھ کرتے کرتے 1 مئی کو خان صاحب نے جی ریلی رکھوائی یوم مزدور کے بہانے، آرڈر دیا جی لیاقت باغ سے جاؤ صدر والے پاسے۔ ہمیں پتا چلا، ہم نے جناب این ٹائم پہ رات کو میں نے راجہ بشارت صاحب اور باقی ٹیم کو جو ہمارے پارلیمنٹیرین تھے اعتماد میں لیا، ہم نے جگہ چینج کر کے
शमशाबाद पार्क तय करवा दी और फिर वहां जो रैली हुई वो सारी आपने देखी। खान साहब को बुरा लगा। खान साहब ने 6 तारीख को दोबारा रैली लिखवाई और मीटिंग उससे एक दिन पहले की और सारों को कहा कि उनके ज़हन में है कि वो कचहरी और जीएच के साथ साथ है। उन्होंने कहा जी कचहरी जाना है आपने, कचहरी चौक। खैर जिस दिन रैली थी शाह इटालिया में मैंने राजा बिशारत साहब को, बाकी जाजी खान साहब, राशिद हफीज साहब, सारों को हमने एतमाद में लिया। हमने कहा जी कि हमने पुल मरीड हसन का पुल क्रॉस नहीं करना। हमें मजाज पता है, हमने सारी जिंदगी सियासत की, हमें पता है कि मॉब का कोई इखलाक नहीं होता, मॉब की कोई इखलाकियात नहीं होती। और फिर जिस तरह पिछले 1 साल के अंदर सोशल मीडिया के जरिए से जो जो बैरूनी ताकतें यूरोप के नंबरों से, यूएई के नंबरों से, अमेरिका के नंबरों से जो जो सोशल मीडिया में चल रहा है, वो मैं फिर वक्त के साथ साथ आपके सामने सारी चीजें जो है रखेंगे इंशाल्लाह। मैंने सारों को एतमाद में लिया। एंड टाइम पे जब सारा जुलूस ऑर्गेनाइज हो गया, मैंने कहा जी हमने वो पुल क्रॉस नहीं करना। सारे इस बात पर रजामंद थे सवाए वासिक कयूम के और उमर तनवीर भट्ट और आसिफ महमूद। इनको डायरेक्ट मैसेजेस आते थे ज़मान पार्क से, हम लोगों को नहीं आते थे डायरेक्ट मैसेजेस। जुलूस जब पहुंचा रियाल्टो चौक के पास तो मैं जुलूस के कायदीन हम सारे जो इकट्ठे कंधे से कंधा मिला के जा रहे थे, मैं उनमें से निकला अकेला, अपने 3 बंदों को मैंने साथ लिया, भागा भागा मैं कोई 500-600 मीटर आगे निकल गया कि मैं पुल के पास से ही पहले मैंने और मीडिया को मैंने चला दी कि जनाब हम वहां मीडिया टॉक करेंगे, यहाँ मौजूद है सारे गवाह है ना, कि मैंने और ज़रीफ साहब भी गवाही देंगे। मैंने कहा मीडिया टॉक हम वहां करेंगे और वहां खत्म हो जाएगा। मैं पहले ही वहां पे पहुंच गया। फिर वहां पे जो मैंने सारों को रोक दिया, वो आगे उमर तनवीर भट्ट लेके बंदे जा रहा था, मैंने कहा इधर वापस आओ। सरवर खान साहब इस बात पे एग्री थे कि हाँ जी इधर ही मीडिया टॉक कर ले, बिशारत साहब को भी एग्री किया हुआ था, वो भी सारे। हमने वहां पे मीडिया टॉक की, खत्म। अगले दिन खान साहब ने स्पेशल मीटिंग बुलाई जूम पे और जरदारी और नवाज शरीफ वाली की सारों की, और टिका के की। तुम लोगों ने कचहरी चौक की तरफ क्यों नहीं गए, किसने रोका, कौन था, क्यों था, कैसे था। वहां से जो 1-2 ये इवेंट हुए। फिर 9 तारीख का इशू हुआ। 9 तारीख में अल्लाह पाक का करम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राशिद शफीक, मैं, राशिद हफीज और जाजी खान, हमने एमिकेबली लियाकत बाग से लेकर रियाल्टो चौक तक एक बड़ा पुरअमन तरीके से, और थोड़ा सा वो जो आंसू गैस की शेलिंग हुई उधर तक अपना एपिसोड किया। लेकिन वही जो 3 बंदे मैं आपको बता रहा हूं, उनको इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट थी। फिर जो हुआ, रात को, आधी रात को दोबारा वासिक कयूम साहब का मैसेज आ रहा है कि फौरन जीपीओ चौक पहुंचे। वीडियो मैसेज, जीपीओ चौक कितनी दूर है। खैर मैंने अपनी सारी टीम को मना कर दिया। मैं रात की अभी शौक में थे कि ये हुआ क्या है, ये क्या हो गया ये। तो जनाब ये तो हुआ। अब असल चीज जिसकी वजह से मैं आज ये ऐलान कर रहा हूं कि मेरा पीटीआई से अब कोई ताल्लुक नहीं है, सियासत मैं नहीं छोड़ रहा, गज वज के इस पाकिस्तान में सियासत करता रहा हूं और करता रहूंगा इंशाल्लाह। जेल डिपार्टमेंट के अंदर, सकाफत के अंदर, इतलात के अंदर, डीजीपीआर में जो मैंने परफॉर्मेंस दी है, मैं दावे से कहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में पंजाब के अंदर किसी मिनिस्टर ने ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी। तो जब अल्लाह ने सलाहियत दी है मुल्क और कौम की और अपने हल्के की आवाम की खिदमत करनी है, 2.25 अरब रुपए के तरक्याती काम, 50 के करीब ट्यूबवेल, हर गली, हर सड़क, हर कोना, हर खुदरा अपने हल्के का, ये मुझे कोई इमरान खान साहब की स्पेशल हदायत पे फंड नहीं मिले हुए थे, ये अपनी एक भागदौड़ थी जिसकी वजह से सारा करके, सारी तो खिदमत करनी है अपने शहर की भी, सूबे की भी और पाकिस्तान की भी। किस वजह से 12 तारीख को खान साहब वापस आए, 14 को जूम मीटिंग हो रही है जी पहली, 15 को मैंने गिरफ्तारी दी थी, 14 को जूम मीटिंग। टोटल हम 14-15 बंदे थे, उसमें से 8-9 मेरे ख्याल ऑफिस के थे, पीटीआई के, जो बाकी पॉलिटिशियन हम 8-9 थे, फरूख हबीब, मैं, आतिफ खान, शायद असद कैसर। खान साहब ने पहली इंस्ट्रक्शन दी कि जनाब किसी ने डिफेंसिव मोड में नहीं जाना और कोई मुजम्मत नहीं करनी, नो की पहली इंस्ट्रक्शन।
پھر بیچ میں ہوتے ہوتے دوسری جو سب سے خطرناک انسٹرکشن دی جس پہ میرا کان کھڑے ہوئے اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں گرفتاری دے کے اگلے 15-20 دن مہینہ اندر چلا جاؤں، وہ اچھا ہے کہ بنسبت اس کے کہ اب اس فساد فی الارض کے اندر میں شامل ہوں۔ عاطف خان کو مخاطب کرتے ہوئے خان صاحب نے کہا، اون اوتھ کہہ رہا ہوں، عاطف خان صاحب کو لے لیں ٹی وی چینل والے شام کو سارے ٹاک شوز میں، اسے کہیں کہ حلف دے کے جنہیں کہے کہ میں بات غلط کر رہا ہوں۔ عاطف خان کو کہا کہ عاطف، وہ کے پی کے صدر ہے میرے خیال، کل مولوی فضل الرحمان آ رہا ہے، آج ٹویٹ کرو سارے کہ ہم پورے پاکستان خصوصاً کے پی کے میں مولوی فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر مظاہرے کریں گے۔ بیرونی ایجنسیوں کا سب سے بڑا ایجنڈا جو تھا، جس کو پروان چڑھانے کے لیے شام، یمن، لبنان، عراق کے ملک میں خانہ جنگی لے کر آؤ، میں نے اسی وقت ہاتھ کھڑا کیا، میں کہا خان صاحب ایک منٹ بات سنیے۔ خان صاحب، ہاں جی فاروق، جو فاروق ہاں میں ہاں، جو جس سے سارے، میں نے 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ ہاتھ کھڑا کیا، میں کہا خان صاحب میری بات سن لیں، میری بات سن لیں۔ پچھلے 1 سال کی طرح حسب سابق حسب سال نے بولنے دیا۔ میں نے اسی وقت میٹنگ سے میں لیو ہوا، 6:30 بجے میٹنگ تھی 14 تاریخ کو۔ میں نے فیصلہ کیا یار میں عزت رکھ لوں، میں نے بڑی قربانی دی اپنی سوچ اور فہم اور اپنی آئیڈیالوجی کے برخلاف پچھلے کئی ماہ سے۔ اب یہ جو چیز ہونے چلی جا رہی ہے یار، میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، آگے 9 مئی والا ہضم نہیں ہو رہا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں کل قربانی دوں گا، اس میں بھی وفا کی، پاکستان کا جھنڈا لے کے گیا اور نعرے لگایا ان کے، لیکن پاکستان کے جھنڈے کے ذریعے سے میں نے اس کو میسج دیا یار پاکستان سے آگے کچھ نہیں ہے، سب کو دیا، اپنوں کو، غیروں کو، شریکوں کو، ساروں کو دیا، پاکستان سے آگے کوئی نہیں ہے۔ یہ جو چیز ہوئی، پھر درمیان میں کل جب ہوا میں نے پوچھا اپنے بھائیوں سے، باقیوں سے، جب میری ضمانت ہوئی وہ ملنے آئے، امریکہ کے خلاف سائفر کی بنیاد پہ ہمارے دل، میرے ساتھ تو اس فرام ڈے فرسٹ اس پارٹی میں زیادتیاں تھی۔ جس دن میں نے پارٹی جوائن کرنی تھی 16 سال پہلے، اسی عامر کیانی کے کہنے پہ اینڈ ٹائم پہ اس دن میں نے 500 بندہ سابق ایم پی اے اپنے گھر اکٹھا کیا ہوا۔ عامر کیانی نے منع کیا، خان نہیں آیا، میری ٹکے آنے کی عزت نہیں رہی، میں نے اپنی عزت بچائی، 500 بندہ گاڑیوں میں بٹھایا، دفتر میں جا کے مجبوری پریس کانفرنس پکڑ کے، وہ پریس کانفرنس کر رہا تھا اپنی کوئی، میں شامل ہوا۔ اس دن سے لے کے آج تک جو ہوتا رہا، وزارتوں سے اتارتے رہے، کوئی ڈھنگے طریقے سے ذلیل کرتے رہے، عہدوں سے اٹھاتے رہے، سب کچھ برداشت کیا 16 سال۔ ابھی بڑی لمبی داستان ہے، 1 سال جو جاتی ہے وہ پھر کسی موقع پہ سناؤں گا، میری فیملی کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا کیا کچھ ہوتا رہا۔ لیکن میں نے امریکہ کے ساتھ جو تھا سارا سلسلہ، اس کی بنیاد پہ ہمارے دل، ہمارے لوگوں کا سافٹ ویئر ہوتا ہے، میرا ہارڈ ویئر ہے P+، پاکستان پلس۔ ہم نے تو وہ امریکہ کے ساتھ جو کیا، خان کے ساتھ وہ لہرایا، رجیم چینج آپریشن، سائفر، سازش، ہم تو وہ ولولہ لے کے ساتھ ہیں۔ خیر 3-4 مہینے بعد ہی اس کو بیک آؤٹ کر دیا گیا، ایک یہودی کمپنی کو ہائر کر کے، جو لابنگ شاپنگ، خیر اس کو بھی ہضم کرتے رہے، چلو یار انٹرنیشنل پالیٹکس۔ پھر زوم میٹنگز کے اندر پراپر انسٹرکشن دی جاتی تھی، اب امریکہ کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، وہ بھی سنتے تھے، وہ بھی کہتے تھے چلو یار ساری چیزیں چلتی ہیں، سارا ہوتا رہا۔ ابھی وہ پہلا وہ میں نے اپنے ٹویٹ کے حوالے سے مجھے شوق تھا یار اتنی قربانی دی ہے، چلو خان فیاض چوہان کا نام لے کے تو کہہ دے گا یار اس کی بڑی قربانی ہے میرے لیے، میرا کارکن ہے، میرا میڈیا ایڈوائزر ہے۔ جب وہ ایک دھچکا لگا، ساتھ لگا جناب وہ 70 امریکی کانگریس مین جناب وہ لابنگ کر رہے ہیں جناب اب ہمارے لیے۔ پھر وہ زوم کی ایک آڈیو لیک کسی نے بتائی، سنائی، اس پہ بھی حیرانگی۔ یہ ساری چیزیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ آخر میں آپ کے سامنے رکھ دوں، مجھے کوئی کہ یار تیرا سافٹ ویئر چینج ہو گیا ہے۔ 25 سال سے وحید حسین صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، اینکر ہیں، صحافی سارے جانتے ہیں، وہ ارشد انصاری صاحب ابھی یہاں سے چلے گئے، لاہور پریس کلب کے صدر، پنڈی کے سارے جانتے ہیں، تمام اینکرز جانتے ہیں،
پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ جانتی ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ایم این اے ایم پیز جو پچھلے 13 سال سے ٹاک شوز میں بیٹھتے تھے، پچھلے 4-5 سال سے تو میں نے سولو پروگرام کرنا شروع کیا، اس سے پہلے جو بیٹھتے تھے ان کے ساتھ بحث و مباحثہ ہوتا تھا، سب جانتے تھے میرا ہارڈ ویئر پی پلس اور فوج پلس ہے. فوج سے جو محبت ہے، کیونکہ میرا ایمان ہے، میں ایک جماعت اسلامی کے جو ایک پروسیس سے نکل کے آیا ہوں، میں اپر مڈل کلاس، پڑھی لکھی اپر مڈل کلاس سے میرا تعلق ہے، فرام پچھلی کچھ 4-6 نسلوں سے. وڈیرے اور جاگیرداری اور سرمایہ داری سے مجھے سخت نفرت ہے، اسپیشلی سیاست کے اندر اگر کی جائے. میرا یہ ایمان ہے جو انسانوں سے ڈسکشن ہوتی تھی، بیٹھے ہوئے بھائی صاحب بھی یہاں پہ بڑا مجھے کرٹیسائز کرتے تھے کہ جناب کیا یار اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ جناب لگا دیتے ہو جناب فوج کی محبت میں اور اس میں اور فلاں. میں کہتا تھا یار مجھے صرف اس چیز کا دکھ ہوگا جس دن میرے پہ ٹیگ لگے گا میں را کا ایجنٹ ہوں، میں سی آئی اے کا ایجنٹ ہوں، میں موساد کا ایجنٹ ہوں، میں ایم آئی 6 کا ایجنٹ ہوں. میں نے انڈین چینلز میں بیٹھ کے پچھلے 7 سال میں نے پاکستان کی اور پاک فوج کی جنگ لڑی، اور آپ یقین جانے 1 مئی سے لے کے 9 مئی تک، پھر 9 مئی سے لے کے 15 مئی تک مجھے کم از کم 35 دفعہ انڈین چینل کے فون آئے، کچھ 6-7 چینلوں کے. ارناب گوسوامی کی پروڈیوسر نے بھی فون کیا کہ سر ہم نے آپ کو لینا ہے. یقین جانے میرا ایک ہی جواب تھا کہ یہ ہماری ملک کا انٹرنل مسئلہ ہے، میں ملک دشمن اور انڈیا کے چینل میں بیٹھ کے اپنے ملک کی انٹرنل پالیٹکس پہ ڈسکشن نہیں کر سکتا. خدا کی قسم 14 تاریخ کو ارناب گوسوامی کی جناب پروڈیوسر، اور وہ کسی نے ٹیپ بھی کیا ہوگا کیونکہ وہ ڈائریکٹ آتا ہے +91 نمبر پہ جو نا، ایجنسیوں نے کیا ہوگا، ملکی غیر ملکی ساروں نے. میں نے کہا سوری میں ملکی معاملات کو جو نا انڈیا کے چینلز میں نہیں کر سکتا. میں ابھی بس آخری بات کر رہا ہوں. تو آخر میں جناب میں اپنی اس آئیڈیالوجی پہ قائم ہوں، انشاءاللہ سیاست کریں گے، موجودہ حکمرانوں کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رہے گی، اور انشاءاللہ جو حالات بنیں گے، شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب سے میں آج سے 6-7 دن بعد جا کے ان سے بھی ملاقات کروں گا. ہم اس محنت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور ایک نئے پلیٹ فارم سے ایک اچھے طریقے سے انشاءاللہ ملک اور قوم کی خدمت کریں گے. بات کر رہے ہیں عمر کی، کیا ذاکر عباسی، واصف اور عمر یہ تینوں لے کے گئے کراؤڈ جی ایس یو گیٹ پر، اور انہوں نے وہاں پر لوگوں کو وہاں سے غائب ہو گئے. آپ تصدیق کرتے ہیں کہ ان کو ڈائریکٹ انسٹرکشن تھی؟ ان کو ڈائریکٹ انسٹرکشن ہوتی تھی، کیونکہ ہمیں وہ انسٹرکشن نہیں مل سکتی تھی. ان کو پتا تھا کہ یار یہ وہ نہیں ہے. ہاں جی آپ نے ایک تو تحریک انصاف کو چھوڑا ہے، ساتھ ایسے نظر آ رہا ہے جیسے عمران خان کے خلاف وعدہ گواہ جو ہے وہ بن رہے ہیں تاکہ ان کے خلاف آرمی. اور سال تو منو پوچھا نہیں انہیں، میں کہڑا وعدہ گواہ پڑھنا ہے یار، چھوڑ دے وعدہ. دیکھو ایک بات ذہن میں رکھ لو، خان صاحب میرے لیے قابل احترام ہے. مجھے دکھ یہ ہے کہ خاکسار تحریک بنا دی انہوں نے پی ٹی آئی کو. جیسا خاکسار تحریک ناکام ہوئی، پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ خاکسار تحریک کا جو ہے نا، میں ابھی اندر کو 28-29 کتابیں پڑھ کے آ رہا ہوں 8 دنوں میں، ٹھیک ہے جی. اس میں بھی خاکسار تحریک کو بھی بڑا ہم نے مطالعہ کیا. کوئی کسی قسم کا لا وعدہ معاف گواہ بننے کی ضرورت ہے. اپنی سیاست کرنی ہے اور ملک کی محبت پہ کرنی ہے، اور جن کے خلاف کرنی ہے ان کے حوالے سے بھی میں نے بتا دیا کہ جو جدوجہد کر رہا ہوں پچھلے 44 سال سے جن لوگوں کے خلاف، انشاءاللہ ایز اٹ از ان کے خلاف جاری رہے گا. جاہد فاروق ملک صاحب ایک منٹ دوست جاہد فاروق ملک صاحب ایک منٹ صاحب. یہ بلا شبہ ہر بندے کا اپنا حق ہے کہ وہ سیاست میں جہاں بھی وہ چاہے وہ پارٹی چھوڑے، کسی پارٹی کو جوائن کرے. پہلے بھی آپ نے جماعت اسلامی چھوڑ کے آئے، لیکن ایک چیز بتا دیں، اب 2-3 دن سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں جیل سے نکلتے ہی ڈائریکٹ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. کیا 1-2 دن کا موقع بھی نہیں دیتے وہ آپ لوگوں کو کہ بھائی آپ چوری نہیں کرو؟ اچھا میں سچی بات بتاؤں کہ جی تو یہ چاہتا تھا کہ 15 تاریخ کو میں نے اندر سوچا کہ مجھے گرفتاری دینے کے بجائے جب وہ 14 کی زوم میٹنگ کے اندر جو وہ 2 چیزیں میں نے سنی تو مجھے اگلے دن ہی پریس کانفرنس کر دینی چاہیے تھی. لیکن میں پھر بھی شرم و حیا کے اندر مارے گئے
کہ چلو ہاں جی چوئی صاحب رانا ایک منٹ سر کلیانہ صاحب ایک منٹ چلو یار ابھی چھوڑ لو یار ایک منٹ چھوڑ لو سن لو جی میں بتاتا ہوں اچھا سن لیں اچھا یہ انہوں نے سوال پوچھ لیا چلو میں جواب دوں بھائی جان ابھی حالات کے مطابق ساری چیزیں طے کریں گے حالات آپ کے سامنے اگلے 1 2 3 مہینوں میں سارے کی ساری پکچر کلیئر ہو جائے گی اور اس کے مطابق پھر اگلا فیصلہ کریں گے جی رانا صاحب فیاض صاحب آپ یہاں پر جو کہانی سنا رہے ہیں باہر جب ہم بیٹھے تھے ہال کے باہر بیٹھے تھے تو وہاں پر تو آپ کچھ اور کہانی سنا رہے تھے پی ٹی آئی چھوڑنے کی آپ تو کہہ رہے تھے کہ پولیس نے آپ پر تشدد کیا اور اس وجہ سے آپ تو پی ٹی آئی چھوڑنے پر مجبور ہوئے لیکن یہاں پر آپ فوج کی محبت اور پاکستان کی محبت کی کہانی سنا رہے ہیں ہاں جی جتنے دوست بیٹھے ہیں جی آپ بتائیں میں نے بار کون سی ایسی آپ کی کہانی کیمرے کے سامنے کچھ اور کیوں ہوتی ہے کیمرے کے بغیر کچھ اور کیوں ہوتی ہے آپ نے سوال پوچھا آپ نے ایک سراغ رساں صحافی کی طرح کوشش کی کہ تھوڑی سی پینک کریٹ کی جائے وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بتایا کہ میں نے کوئی ایسی بات کی ہو میں نے یہ بار بار جو مجھے قریبتے تھے میں نے کہا یار اندر جا کے ساری سٹوری سنوا بھائی جان آپ کی ضرورت ہے اس کے بعد آپ کس کو گھوم پھر چھوڑ رہے ہیں سوال یہ کہ عمران خان کو سب سے زیادہ نقصان پہ پارٹی کو کس نے پہنچایا عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ نقصان فواد چودھری شہباز گل شیری مزاری عالیہ حمزہ مسرت جمشید اور جناب علی امین گنڈا پور مراد سعید یہ سارے وہ لوگ ہیں کیوں ان کو خان نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا جب خان نے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا تو ان کا فرض بنتا تھا کہ ان کو ایڈوائز دیں اچھی ہمیں تو 1 سال میں 5 منٹ کی ملاقات ملی 1 سال میں اور زوم میٹنگ کے اندر 1 منٹ سن لو سن ایک 5 منٹ کی ملاقات اور باقی ان کو ہر روز 5 10 گھنٹے ملتے تھے مجھے اگر عمران خان صاحب اتنا ٹائم دیتے تو خان صاحب کو اچھی طرح پتا ہے فیاض چوہان ہمیشہ وہ بات کہتا ہے جو ان کو سننی چاہیے یہ وہ نہیں کہتا جو یار شاکر آصف بشیر چھوٹے بھائی سارے جواب دیں گے کسی کا سوال رہے گا نہیں دے گے جواب یہ ڈور بند کر دو یار آپ کی پارٹی کے اندر آپ کی ایک پریویلیجن تھی اور آپ کے ساتھ تو بہت سارے لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے لیکن انہوں نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں انہوں نے کہا کہ آپ جماعت سے جا رہی ہو آپ جذباتی اور جماعت کے سامنے بھی بہت جذباتی انداز میں چھوڑی تھی اب بھی آپ جا رہے ہیں تو سیاست میں دروازہ بند کر کے نہیں میں نے اللہ پاک کے کرم سے کوئی عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر ان کی لائف کے اوپر ان کی پرسنل لائف کے اوپر میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کہی میں نے تو پولیٹیکل باتیں رکھی ہیں جی صاحب ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں جن 500 لوگوں کے ساتھ آپ تحریک انصاف جوائن کر رہے تھے کیا آپ نے ان کو اعتماد میں لیا پارٹی چھوڑتے وقت کیونکہ اب جو ہلکے کی سیاست ہے وہ تو آپ نے کہا سیاست نہیں چھوڑ رہا اور دوسرا کوشچن یہ ہے تحریک انصاف کے اوپر جو مشکل وقت آیا آپ بنیادی طور پہ آپ نے تو کہا عمران خان کو کس نے نقصان پہنچایا تو تحریک انصاف پہ اتنا مشکل وقت آیا کیوں بنیادی طور پہ آپ کی نظر تو میں بتا دیتا ہوں بنیادی طور پہ عمران خان صاحب یہ ابھی آج تک یہ پہلی آخری پریس کانفرنس نہیں ہے نہ کوئی آخری میڈیا ٹاک ہے 1 منٹ سن لو تسلی رکھو یار حوصلے نہ کہندے رات 12 بجے تک اتنے بیٹھا رہا ٹھیک ہے نا کوئی ایشو نہیں ہے اچھا 2 سوال تو پھر آپ طے کر لیں 2 سوال کافی جو ہے بات جواب دینے نو کلاس آ گیا ایک جواب دے لیں آپ سب سوال کیجیے گا بے فکر دیکھیں میں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ خان صاحب نے جب فوج کو ہدف تنقید بنا کر ریاست سے ٹکرانے کی پالیسی بنائی لوگوں کی ذہنی آبیاری کرنا شروع کی جو میں نے آپ کو بتا دیا میں آئی وٹنس ہوں مہینے کے اندر 10 اگر یا 8 زوم میٹنگز ہوتی تھی ہم اس میں بیٹھے ہوتے تھے سنتے تھے دیکھتے تھے یہ جو ٹریک اختیار کیا اور جن لوگوں نے ٹریک پہ چڑھایا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تو وہ ذمہ دار سب کے جوابات دیکھے جائیں گے شاکر آپ کرو یار پی ٹی آئی نہیں دیکھو ہم نے ضائع نہیں کرنے دینا اس فکر کو اور سوچ کو کہ جو ہم اس پی ڈی ایم حکومت کے خلاف
जद्दोजहद कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उस स्ट्रगल को हमने अब जनाब 9 मई के बाद तो बड़े अजीबोगरीब हालात हैं, और इस वक्त हजारों खानदान तबाह हुए हैं, हजारों खानदान, आपकी सोच से बाहर है कि इस वक्त जो खानदान तबाह हुए हैं, औरतें, मैं एक शबाना फयाज खातून है, इंतहाई रिस्पेक्टेबल, उपचारी जज्बात पे आ गई, लोगों के जहन बने हुए थे, वो GHQ जाके वहां पे बेवकूफ खातून, क्या उसको समझ, यार तू 75 साल की उम्र में, घर तबाह हुआ हुआ लोगों के, नारों की जनाब आड़ में लोग चले गए। आप मुझे एक चीज बताएं ना, आप सारे यहां पर बैठे हैं, कर्नल शेर खान का जनाब मुजस्मा तोड़ना, क्या आपका दिल नहीं दुखेगा? वो MM आलम कि जो मैंने सारी जिंदगी अपनी तकरीरों में MM आलम को मौजू बनाकर स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स के अंदर नौजवानों के दिलों को गरमाता था, उसका वो त्यारा कि जो इंडिया की गलीज फौज जो है और फजाइया वो नहीं तबाह कर सकी, उसको हमने तबाह कर दिया। ठीक है ना, ये वो सारी चीजें हैं जिसके ऊपर, हाँ जी, हाँ जी, जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान साहब के डायरेक्ट हदायत पर मुख्तलिफ पीटीआई लीडर्स ने एहतजाज किया, तंजीमात पर हमला किया, अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की, क्या आप समझते हैं कि इमरान खान मुल्क दुश्मन? और यार नहीं, देखो वो बात मुल्क दुश्मन की नहीं है। इमरान खान साहब के ऊपर हुकूमत से उतरने के बाद नफरत, इंतकाम और गुस्से की सियासत जो है वो गालिब आ गई।